نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہ دیجیے لیے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ذریعے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے پہنچنے والی تکلیفوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئے ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکلیف دہ مہمان، یعنی تکلیف دینے والے مہمان۔ ناظرین کرام، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، ایک دوسرے کے یہاں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ ہماری سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ عموماً ہم ایک دوسرے کے یہاں مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان سے ملاقات کی جائے، عموماً ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اگر اچھی اچھی نیتیں شامل کی جائیں، یا اگر اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی نیت سے ملاقات کی جائے، ان کے یہاں جایا جائے، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ آنا جانا ثواب کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم دین سے دوری کی بنا پر، معلومات کی کمی ہونے کی بنا پر، کبھی کبھی نادانستہ طور پر بھی ہم وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک مہمان کے ذریعے کس طرح اپنے میزبان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان رکن ہند مشاورت حاجی شبیر بھائی تشریف فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ٹاپک پر ان سے گفتگو کریں گے۔ شبیر بھائی، پروگرام میں آپ کو مرحبا۔ جزاک اللہ۔ ٹاپک آپ نے سماعت کر ہی لیا ہے، تکلیف دہ مہمان۔ اللہ تو چلیں یہی سے شروع کر لیتے کہ کیا مہمان بننے سے بھی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ مہمان، لوگ چاہتے ہیں ہمارے مہمان آئے، تو مہمان بننے سے کس طرح کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ نے ٹاپک لیا نا، بڑا پیارا ہے کہ کیا واقعی کسی کا مہمان بننے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ حالانکہ مہمان کی اپنی فضیلت ہے، برکت ہے، مگر مہمان بننا کیسے، کب بننا، یہ سمجھ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مہمان بننے کے لیے بندہ جب جا رہا ہے، سب سے پہلے تو جس کے یہاں مہمان بن کر جانا ہے اس سے پیشگی اطلاع کے ساتھ اچھا، کال پر بات کر لیں، یعنی بغیر اطلاع کے اگر کسی کا مہمان بن رہا ہے تو یہ اس کی تکلیف دہ کا ذریعہ بن ہو سکتا ہے۔ جی جی، جانا ہے تو پہلے اطلاع کر دے کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اکیلے آ رہے ہیں، بعض مرتبہ پورا جلوس لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ پیشگی اطلاع یہ ہو کہ ابھی آنے کے لیے مناسب وقت ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے جمیل بھائی کہ جس کے یہاں جانا ہے نا
ऑलरेडी उसके वहां कोई दूसरा मेहमान बैठा होता है, वो एक तरीके से आजमाइश में आ सकता है। जी जी ये भी हो सकता है कि जिसके घर जाना है टाइम सही नहीं होता, सही। बाज मर्तबा उनका सोने का टाइम होता जी है, जी बाज खाने का टाइम होता है, खाने के टाइम पर किसी के यहाँ पहुंच जाए तब भी आजमाइश हो सकती है उससे। अब खाते खाते बेचारे को उठना, घर वाले भी आधा खाया आधा नहीं खाया, बाज मर्तबा खाने का टाइम होता है, जी जी पहुंच गए घर पर बगैर इत्तेला के, अब वो खाना खाने का टाइम था, अब उनको वेट करना वेट पड़ता करना है। पड़ता और बात तो ऐसे भी होते हैं कि कितनी देर बैठना ये भी समझ नहीं होती, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, यानी रात को 9 बजे से तशरीफ लाए थे मेहमान, 11 बजे तक, 11:30 तक, अब उनको लगी थी भूख, अब खाना तो खा नहीं सकते हैं कि भाई आप बैठो और हम खाना खा लें, अब 11, 11:30 बजे बेचारे खाना खा रहे होते हैं। आपकी ये बात से मुझे अपना एक वाकया याद आया। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो किसी के रिश्तेदार हैं, तो वो बताते हैं कि वो जब तशरीफ लाते ना मेरे घर पर, 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, अल्लाह, 1:30 भी बज जाए, ओहो। उठने का नाम नहीं लेते। उसने बाकायदा मुझसे फरियाद की, बोले भाई आप अपने दोस्त को समझाओ, उसको कुछ आदाब सिखाओ अल्लाह, कि अल्लाह, किसी के घर पर कब जाना चाहिए और कितनी देर बैठना चाहिए। वो बेचारा शर्म में बैठा हुआ है, सुबह उठकर काम धंधे पर निकलना है, सही नौकरी है। धंधे पर जाना है। बाज मर्तबा ऐसा भी होता है कि घर में सफाई सुथराई की हाजत होती है, जी जी अब अचानक मेहमान बिल्कुल, पहुंच इख्तिलाफ गया पहुंच गए, जी। तो वो बाज मर्तबा उसको महसूस होता है कि यार वो अभी ये मेहमान आ गए और घर में सब आगे पीछे पड़ा हुआ था, पेशगी अगर इत्तला की होती है तो मैं सफाई सुथराई का मामला कर लेता। बाज मर्तबा ये भी होता है कि खाने पीने की चीजें ऐसी अवेलेबल नहीं होती जो मेहमान को पेश कर सके। अगर पेशगी इत्तला के साथ, अब जैसे मेहमान आया है रात को 11 बजे, अब बंद हो गया सारा सिलसिला, दुकानें वगैरह सब बंद हैं, अब इसकी कोई खैरख्वाही करनी तो सामने वाला कर कैसे सकता है। सही। ये सब चीजों में अगर बंदा गौर करे ना, ये भी बनता है कि जिसके घर जा रहे ना वो पूरी फैमिली तैयार होकर कहीं और जा रही थी अल्लाह अल्लाह। और उसके घर पहुंच गए, अब वो बेचारा चेहरा देखकर ही उसका मूड खराब हो जाता है। मांड मांड बेचारा घर वाले तैयार हुए थे, कहीं कहीं हमको लेकर जाएंगे, हमको लेकर जाए, उसको भी किसी के घर जाना था, अब ये आए कितनी कहते बड़ी ना, तकलीफ मेहमान के जरिए, वो कितनी कहते ना वो बड़ी तकलीफ टपक पड़े ना, आ पड़े, मतलब के नाज़िल हो अब गए। नाजिल हो गए, तो अब बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं है, ठीक है, अब घर वालों का बच्चों का मूड खराब, बाज मरतबा ये होता है कि कहाँ आ गए यार ये। तो अब ये सब चीजें जो ना, अगर वाकई बंदा गौर करे कि यार मेरी वजह से जिसके घर जा रहा हूं, जो मेरा मेजबान है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो बहुत इंशाल्लाह आसान इससे हो ये पता जाएगी। चला जैसे मेहमान यूं तकलीफ पहुंचने का जरिया बन सकता सकता है, कि चाहते हुए नहीं, हाँ, वो उसके ऊपर चाह कर चला नहीं, तो खुश कहता होगा, ना मिलेंगे, चाहे, मुलाकात करेंगे, बैठकर बातें करेंगे, लेकिन हमारा एक इत्तिला ना करना, इत्तिला करके ना जाना अगले के लिए कितनी सारी आजमाइश का मतलब सही वो सबब बन सकता है। तो नाज़रीन करम, जब भी अपने किसी अजीज के यहाँ जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, मुलाकात करने जाना हो, किसी के घर पर मेहमान बनना हो, तो समझ में यही आता है कि पहले से इत्तिला कर दी जाए कि हम हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, वक्त भी बता दिया जाए, बस औकात हम आ रहे हैं, अब वो बेचारा इंतजार में बैठा है, ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है, आपने तो कह दिया कि हम आ रहे हैं और फिर आप अपनी सहूलत से आ जाए, वो बेचारा उसका जो मतलब कि कामकाज का जो भी टाइम था या जो उसने कामकाज सोच कर रखा था, वो आपके इंतजार में सारा वक्त निकल गया। बाज ये भी कहते हैं जमील भाई 5 मिनट में आ रहे हैं, जी जी, और बाजों की 5 मिनट 50 मिनट के बराबर होती है। जी जी, तो ये भी एक समझने वाली बात है कि किसी को टाइम देना तो आगे पीछे गौर कर लें। जी, जी। अभी तो घर से निकले नहीं है, हाँ, और हम क्या बोल रहे कितनी देर हैं, का आज रहे, हाँ, अब घर से मैं निकलूंगा तो निकलने में 10 मिनट लगेगी, रास्ता तकरीबन 20 मिनट का है, 30 मिनट हो गई, पहुंचूंगा, गाड़ी पार करूंगा, 5 मिनट ट्रैफिक हो गया, कुल मिला के मुझे 40 मिनट लग गई। मोहतात वक्त बता दिया हाँ, जाए। और अब सामने वाला बोलता है बस आ ही रहे, बात तो ये भी बोल देते हैं बस रास्ते में ही है, अभी घर से नहीं निकले, रास्ते में ही है, टाइम बता दे और मोहतात टाइम बताए। अब सामने वाले को जैसा आपने बता दिया ना, हमको पहुंचने में 45 मिनट लगेगी, अब उसको खाना है, कोई एहतमाम करना है, कोई इंतजाम करना है, वो सारा करके तैयार रखेगा, उसके लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान। मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई कि किसी के घर जाए तो इत्तिला करके जाए। ठीक है, अब इत्तिला भी कर दी, अब किसी के घर इत्तिला कर दी कि मैं भाई 5:12 पर आ रहा हूँ, वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए, तो क्या इस्लाम इस बारे में भी हमारी रहनुमाई करता है कि अगर किसी के घर जाना हो तो इसके कुछ आदाब हैं, उसका क्या तरीका है, या डायरेक्ट मतलब हम आ गए कहकर?
ویسے تو طریقہ اس یہ کا کچھ اصلاحی ہے، طریقہ واقعی یا ہے، اس کے کچھ مینرز؟ واقعی اس کا طریقہ ہے کہ کسی کے گھر جائے، اگر آپ نے پیشگی اطلاع کر دی ہے تو پہلے سے الگ تیار بات ہے، ہونا، وہ ready ٹھیک ہے. ہوگا۔ کسی کے گھر جائے تو طریقہ یہ ہے کہ سلام کرے، سبحان اللہ، اجازت لے. مرحبا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اچانک دروازہ کھول کر داخل ہو جائیں گے کسی کے گھر میں، اس کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا. جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں نا، تو جیسے کسی کو کسی سے پردہ کرنا ہے، جی۔ گھر کی عورتیں بھائی سائیڈ ہو جانا ہے، راستہ کلیئر کر دینا ہے، یا دیگر معاملات ہیں. جیسے یہ مثال دوں میں آپ کو، گھر میں سب مل کر پیسے گن رہے تھے، آپ نے جا کر دروازہ کھول دیا، اب بیچارے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے، یہ کیا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اپنے بھی تو کسی کے سامنے پیسے کاؤنٹ کرنا درست نہیں نا. تو طریقہ یہ کہ سلام کرے، سلام کرنے کے ساتھ اجازت مانگے، اجازت مانگنے کے بعد اندر اجازت ملے تو انٹری کرے، اور اجازت نہیں ملی نا تو ناراض نہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے. اجازت مانگنا بھی تو وہ دروازے کے سامنے کھڑے کر مانگے گا، میں آ جاؤں، یا یہ تو آپ نے سامنے کی بات کی، بعض وہ دروازہ کھول کر بولتے اندر آ جاؤں، سامنے والا کہتا ہے باقی کیا رکھا، آ جاؤں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. طریقہ یہ نہیں، طریقہ ہے کہ اجازت مانگے، دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو جائے، رائٹ یا لیفٹ سائڈ کھڑا ہو، اور پھر اجازت مانگے، اور اجازت ملے اب خوشی خوشی کسی کے گھر میں جائے. اچھا، ایک چیز یہ بھی دیکھی شبیر بھائی کہ اب جیسے کسی کے گھر پر جا رہے ہیں، دروازہ بند ہے، ڈور بیل کا سسٹم ہوتا ہے، ٹڑنگ 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 ٹڑنگ، وہ لگا ہوا. اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ یار بیل بجی ہے، اس کو اٹھ کر دروازے تک آنے میں ٹائم لگے گا، یا ہو سکتا ہے بیچارہ واش روم میں ہو، کسی حاجت میں، مطلب کہ صحیح ہے، اب وہ نہیں ہوتا، کتنی اذیت کا یہ تکلیف ہے نا. یہ بھی تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے نا، بار بار اس طرح کی بیل بجانا، جی جی. یہ بھی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. تو ناظرین کرام، جب بھی کسی کے گھر پر مہمان ہو تو ماشاءاللہ ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے ہمیں باقاعدہ اس کا طریقہ دیا ہے. جا کر سلام کریں، دروازے کے سائڈ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اجازت ملنے پر اندر داخل ہوں. اور جیسا کہ شبیر بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی وجہ سے اجازت نہ ملے، اجازت اگر نہیں مل رہی، ریپلائی نہیں مل رہا ہے، جواب اندر سے نہیں آ رہا ہے، تو کسی طرح کی بدگمانی پالے بغیر ہمیں ریٹرن ہو جانا. صحیح ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے تکلیف دہ مہمان، اب یہ ٹاپک جو ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے بزرگوں سے، علماء سے، کہ بلکہ یاد پڑتا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مہمان جب کسی کے گھر پر آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. صحیح ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ واپس پلٹتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب یہ مہمان ماشاءاللہ، یہ تو ایک طرح سے اللہ پاک کی کتنی بڑی، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر پر مہمان آئے کہ اس کے گناہ بخشے جانے کا، وہ اس کا تو کچھ نہیں لکھا ہے، اس کا رزق لکھا ہے، اس نے اپنے حصے کا رزق آپ کے گھر پر آ کر کھایا اور آپ کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنا، میزبان کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنا. تو جب مہمان یہ میزبان کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بن رہا، تو یار یہ مہمان تکلیف دہ کیسے بن سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے مہمان تکلیف دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں جمیل بھائی دو باتیں، ایک کہتے ہیں کرنے کے کام، اور دوسرا کہتے ہیں نہ کرنے کے کام. تو مہمان جائے نا کسی کے یہاں پر، میزبان کے یہاں پر مہمان بن کر گئے، تو کرنے کے کام یہ ہے کہ بیمار ہے تو عیادت کریں، اس کو کوئی خوشی پہنچی ہے حوصلہ افزائی کریں، اگر کوئی مشورے کی ضرورت ہے مشورہ دیں، دل جوئی کرنے کی کوشش کریں، یعنی اچھے انداز میں پیش آئے. دوسرا نہ کرنے کے کام، اب جا کر کے ایسا کام نہ کرے کہ سامنے والے کا دل دکھے. یعنی مہمان بذات خود تکلیف دہ نہیں ہے، وہ مہمان تو کہاں سے تکلیف دے ہوگا، مہمان خود تکلیف دہ نہیں جی. ہے، وہ جا کر وہاں پر جو کام کرے گا یا جو کارنامے انجام دے گا، وہ مطلب کہ آپ بتانا یہ چاہ رہے کہ اس کے اس ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جیسے مثال کے طور پر جمیل بھائی کسی کے گھر گئے، جی جی، اب اس کے گھر جا کر بولے آپ کے گھر کا پنکھا نا بہت آہستہ چلتا ہے، اے سی بھی نہیں ہے، کیا اس کو خوشی ہوگی؟ اسی طرح حیرت ہے آپ کے یہاں فریج نہیں ہے، اب اس کو یہ کہنا نہیں ہے تو اس کی الگ، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی کنڈیشن کیفیت سیم نہیں ہوتی. بعض مرتبہ گھر والے فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ، وہ بیچارہ گھر کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، سیلری کم ہے، مہنگاواری
महंगाई ज्यादा है। अब बेचारा जैसे तैसे करके घर चला रहा था, तो बोले एसी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, गर्मी भी आपके घर में बहुत लगती है। अब ये घर वाले भी बाज मर्तबा डिमांड कर रहे होते और ये बेचारा दबा कर चल रहा होता है। अब ये जाकर कहने से सामने वाले के घर वाले भी उसको अलग से कुछ बोलेंगे और आप भी बोल कर गए, दोनों तरफ से बंदा आजमाइश में आता है। एक तो होता है कि मेहमान आने से आदमी खुश होता है, मेरे घर पर मेहमान है, लेकिन जो आप बता रहे हैं इस तरह की अगर गुफ्तगू करेगा तो वो बेचारा दिल ही दिल में सोचेगा ये कहाँ मतलब के नाजिल हो गए। अच्छा, फिर ये इस तरह की जो बातें करना, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह का आपके घर में फ्रिज भी नहीं है, एसी नहीं है, पंखा धीमे चल रहा, तो ये हो सकता है कि उसको तकलीफ पहुंचाने के साथ साथ एहसास कमतरी के अंदर भी मुबतला कर दे। और ये भी हो सकता था कि अभी तक हो सकता है कि वो माशाल्लाह बयानात वगैरह सुनकर या कहीं से पढ़कर वो कनात पसंदी करके सब्र करके शुक्र करके अपने घर बार को लेकर चल रहा था, लेकिन उसकी इस गुफ्तगू से माज़अल्लाह उसका ये पूरा जो मतलब के मामला था ये टूट गया और वो कहीं ऐसा ना हो तो ना शुक्री की तरफ या बेसब्री की तरफ चला जाए और उसका जरिया ही आने वाला मेहमान। बल्कि ये भी हो सकता है कि आकर लोग मुझे टोकते हैं, अब मुझे ना घर में अच्छा करना पड़ेगा, फिर वो बेचारा अल्लाह ना करे हराम कामों की तरफ ना चला जाए, एहसास कमतरी में ना आ जाए। इसी तरह बाजों के घर पर जाते तो कहते वो आपके कमरे बड़े छोटे हैं। अरे भैया तुझे रहना चंद मिनट के लिए, उसको जिंदगी गुजारनी। कलर ऐसा क्यों किया हुआ है, आपने ये आइटम क्यों लगाई, फुला कंपनी की लेनी थी। अब कहते ना रहना थोड़ी देर के लिए है, उस बेचारे को पूरे घर की पंचायत कर देते हैं। प्लास्टर उखड़ गया आपका, ये नीचे भेज आता है प्लास्टर उखड़ गया, ठीक है भाई तू कर दे, करना कुछ नहीं है, रुपए का भी काम नहीं करना है। अच्छा, फिर अलग अलग मतलब इस तरह की बातें होती है। अब वो बेहतर तो ये है जमील भाई, किसी के घर मेहमान बनकर जाए ना, जैसे घंटे 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, पॉसिबल हो ना, किसी के वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए, पॉसिबल है तो जी। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, मसला है तो ठीक है। अब होता क्या है कि आप गए, अचानक गए, इत्तला की नहीं की, उन्होंने वॉशरूम सफाई हुई नहीं हुई, आप चले गए और बाद में बोले कि वो वॉशरूम भी साफ नहीं है। अब ये सब चीजें जब बोलता ना बंदा तो फिर मेहमान अच्छा नहीं लगता। मेहमान है अच्छा, मगर हरकतें जो की ना, इस वजह से मेहमान अच्छा नहीं लगता, फिर इससे अजियत होती, तकलीफ होती बंदे को। अल्लाह खैर का मामला करे। इसी तरह खाने पीने के मामलात में भी बड़े आजमाइश वाले मामलात होते हैं। बाज मर्तबा वो कोई कम कहते ना खैर ख्वाही की, उसकी जो की ना, पानी भी पिला दिया ना बहुत है, मगर अब बेचारे के लिए ये कहना कि खाली चाय पिला दी, अरे वो यार खाली सोडा मंगवा दी, अरे कुछ खाने पीने की आइटम भी नहीं रखी, इस तरह की बातें करना ये मतलब कहते ना मुरव्वत के भी खिलाफ है। इस तरह की बातें करने से सामने वाले को तकलीफ भी होती है, और अल्लाह ना करे किसी और के सामने बयान करेंगे तो गीबत भी होगी और दूसरे गुनाह में भी बंदा पड़ जाएगा। और अगर इसको पता चल गया कि इसने मतलब कि मेरी ये कमजोरी है दूसरों के आगे बयान की है, तो ठीक ठाक दिल आजारी का इसका जाहिर सी बात, उसको कितना दिल दुखेगा यार। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अच्छा शब्बीर भाई, ये जो खाने पीने की जो बात चली है, तो मेहमान 2 तरह के, एक तो होता है कि जो थोड़ी देर के लिए आता है, तो अमूमन ये होता है कि जो थोड़ी देर के लिए आता है उसके लिए कोई मुख्तसर सा चाय नाश्ता बिस्किट वगैरह पेश किया जाता है। कुछ मेहमान ऐसे जिनको मदऊ किया जाता है, दावत देकर बुलाया जाता है कि आपको खाने की दावत है, खाना खिलाने के लिए उनको बुलाया जाता है। तो अब चाहे वो मुख्तसर नाश्ता उसके आगे रखा गया, मुख्तसर खाने की अशिया रखी गई, या पूरा खाना पेश किया गया, तो इसमें भी तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। अब क्या करना चाहिए, ये इब्तलाम इसका, इसलिए मतलब ये सवाल नाज़रीन को अजीब लग रहा होगा कि ये, बाकी शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी ऐसे लोग मतलब आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा। अब वो घर में उमूमन मतलब के खाने पीने के जो मेहमान के लिए चीज है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जिद करते हैं कि हमें दो हमें दो हमें दो, वो घर वाले ही बेटा पहले मेहमान। सही है, वो मेहमान के आगे। तो क्या इसमें क्या आप नाज़रीन को बताएंगे कि अगर आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और सामने वाले ने आपकी खैरख्वाही करते हुए कोई चीज रखी है, तो क्या करना है? एक तो चंद मिनट के लिए गए, वो बर्तन साफ करना सुन्नत है, मतलब वो सुन्नत पर अमल किया जाए, या ये सुन्नत पर हर जगह? इसमें ये होता है जमील भाई कि एक होता है कि मेहमान चंद मिनटों के लिए गया, और एक होता है कि बाकायदा खाने की दावत थी, जी जी, उसको खाना खिलाना, उसको खाना खाना है, दोनों में फर्क है। चंद मिनट के लिए जो मेहमान बनकर गया ना बंदा, तो अमीर अली सुन्नत की जबान ही सुना था। जैसे बाज घरों में क्या होता है कि डिश वगैरह रखते हैं ना, काजू है, बादाम है, खाने पीने की आइटम है, ये सामने रखते हैं। तो अब जो होता है ना बाज वो के पूरा ही खाना है,
بلکہ وہ آپ نے بتا نا پوری پلیٹ صاف کرنی ہے، بلکہ پانی ڈال کے بھی پی لینا ہے، ہاں، تاکہ پورا مطلب کچھ باقی رہنا نہیں چاہیے. تو اس میں امیر علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ جو مہمان کے لیے سامنے رکھا، میں کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ناشتہ وغیرہ رکھا گیا اس کی بات کر رہا ہوں. جی تو امیر علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ جیسے مہمان آئے اور یہ کوئی کھانے پینے کی اس طرح کی آئٹم رکھی گئی، اب برتن جب اندر جائے نا تو اندر سے یہ کہا جائے کچھ کھایا ہی نہیں، یہ جملہ اچھا ہے؟ واہ واہ. یا یہ کہا جائے اندر سے یہ صدا ہے، مطلب یہ کہا جائے سب کھا جائیں، کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو کون سا جملہ اچھا ہے؟ تو امیر علیہ سنت بھی مسکرائے اور کہتے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ کہا گیا نا کہ کچھ کھایا ہی نہیں، یہ ویسے اچھا لگ رہا ہے. ویسے مینرز بھی ہے جمیل بھائی، اور یہ آپ کی شخصیت پر بھی اثر پڑتا ہے نا. یار کیسا آدمی ہے یار، کچھ بچایا نہیں. آپ نے جو بتایا نا بچے، تو یہ ہوتا ہے جیسے مہمان کے لیے کوئی آئٹم لائے تو بچے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی دو، تو پہلے ہوتا ہے مہمان کو. اور بچے بھی اچھا ویٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ مہمان آئے تو شرافت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ ابھی ڈیش اندر جائے گی تو پھر اپنے حساب کتاب کرتے بعد میں. اب وہ ڈیش گئی پوری خالی، اب بچے بھی بولے یار انتظار میں بیٹھے تھے، بچہ کچھ بھی نہیں، سارا ہی پورا کر گئے. ویسے کھا جائے نا بندہ پورا، گنہگار نہیں ہے، اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے، رکھا ہی تھا کھانے کے لیے. مگر ایک کہتے نا مینرز کہہ لو کہ ایک اخلاق کہہ لو، اتنا سینس ہونا چاہیے آدمی میں کہ کہیں گئے ہیں نا تھوڑا بہت لے لیا، چکھ لیا، اس میں آپ کی بھی عزت برقرار رہے، آپ کا مان رہے گا کہ ایک دم ویل مینج آدمی ہے کہ اس نے مطلب کہ کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ. اور اگر سارا ہی صاف کر لیا تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. دوسری بات ہے جمیل بھائی کہ اب جیسے کھانے ہی کی دعوت کے لیے، جیسے شادی میں دعوت ہوتی ہے، ویسے گھر پر مہمان بن کر گئے تو انہوں نے کھانے کا ٹائم یا جو بھی ہمارا سیٹ اپ تھا، دعوت تھی ہماری، اب کسی کے گھر جائے نا. ابھی جیسے آپ کی بات معاف کیجیے گا، موقع بھی جیسے حاجی لوگ حج پر سے آ رہے ہوں گے تو ان کی دعوتوں کا سلسلہ ہوگا. جی، یا جیسے شادی ہوتی نئی تو دلہا دلہن کو رشتہ دار بلاتے ہیں. ابھی جیسے حجاج کرام تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی دعوتوں کا سلسلہ ہوگا. صحیح. یہ کہ ظاہر بات ہے کھانے پینے کی دعوت پیش کی جائے، کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. تو جی آپ فرمائیں، آپ کھانا پیش کیا جاتا ہے؟ تو ایک تو ہے کہ کھانے کے جس کے یہاں جا رہے ہیں جی تو ٹائم پر جائیں، ٹائم پر واپس آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہی اطلاع کر کے وہ تو جب اطلاع تو ہو گئی، مگر یہ تو دعوت تھی نا باقاعدہ، تو اب دعوت دی گئی ہے اور کھانے کے لیے جا رہے ہیں. اب دعوت کا ٹائم تھا مثال کے طور پر 9:30 سے 11:30 یا 11 تک کا، اب ہم جا رہے لیٹ. اب اس سے میزبان جو بیچارہ پریشان ہوگا، وہ بھی کھانا نہیں کھائے گا، بچے بھی کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان آئیں گے بعد میں کھانا کھائیں گے، یا پہلے مہمان کھانا کھا لے بعد میں ہم کھانا کھائیں گے. یہ ان کی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. اچھا، ٹائم پر جانا، ٹائم پر واپس آنا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس کے گھر جائے کھانے کے لیے تو کھانے میں جو ہے نا یہ ہے کہ عیب نہ نکالے، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، میرے کو یہ پسند نہیں ہے، یا کھاتے کھاتے بہت تیکھا ہے، یہ نہ کہے کیونکہ سامنے والے کو آزمائش ہوگی. کسی کے یہاں پر مہمان بن کر گئے، اب میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، تیکھا بہت ہو گیا ہے. جی ابھی میں یہ نہیں کھاتا. اب ہوتا کیا ہے پتا ہے کہ جس کے یہاں گئے نا، اب اس کو دوسرا اہتمام کرنا پڑے گا، یا تو اس کو بنانا پڑے گا یا تو باہر سے لانا پڑے گا. اس بیچارے کے لیے بھی تو آزمائش کا سبب بنے گا. اگر پسند ہے تو کھا لے، نہیں پسند ہے تو ہاتھ روک لے. مگر اس کو کہتا نا یہ نہ کہے کہ تیکھا ہے، کہ پھیکا ہے، کہ کھٹا ہے، کہ کچا رہ گیا ہے، کیسا بنایا ہے. بلکہ یہ جو نا عیب نکالنا کھانے کے اندر عیب نکالنا، یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں چاہیے. جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا شبیر بھائی، عیب تیکھا ہے، پھیکا ہے، عموماً ہوتا کیا معلوم ہے کہ جیسے گھر پر اگر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے تو جو گھر کی خواتین ہوتی ہے، کھانا بنانا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کھانا بنا رہا تھا، گھر کی بہو بیٹیاں ہیں، تو اب کسی کو دعوت دی تو وہ بیچاری کیا کرتی معلوم، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ اچھے سے جی جان لگا کر بولتے ہیں، جی جان سے بولتے ہیں کہ جی جان لگا دیتی ہے کھانا اچھا بنانے میں. اب انہوں نے اتنی محنت سے گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر صحیح کھانا بنایا، اور جب وہ کھانا پیش کیا گیا اور ادھر سے یہ آئے تیکھا بہت ہے، پھیکا رہ گیا ہے، ٹیسٹی نہیں ہے، تو ایک تو یہ آپ کی شخصیت پر تو جو اثر کرنا تھا کر جائے گا، لیکن وہ جو بیچاروں نے محنت کی ہے گرمی میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، وہ بلکہ وہ تو اس جملے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد بولے کیا کھانا بنایا تھا. یہ تو گیا، وہ ساری تھکن بھول جائیں گے. ہاں یہ تو پہلے نمبر پر ہی چلا گیا نا. جب یہ جملے کہے جائیں گے تو وہ تو گیا کہ بھئی یہ حوصلہ افزائی کریں گے، وہ تو چلا گیا سارا معاملہ. اور اب اس سے جو جی ابو جو کہتے ہیں نا، آپ نے فرمایا نا کہ سامنے والے کے دل کو کتنا اثر پڑے گا،
واقعی سے دل ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میزبان کو بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو پسند ہے تو کھا لے. اچھا نہیں بھی پسند ہے نا، جیسے مثال کے طور پر روٹی سالن مطلب کم چل رہا ہے تو چاول سے گزارا کر لے، تھوڑی روٹی کھا لے، کچھ نہ کچھ کرا کر، یعنی ایسا محسوس نہ ہو کہ میزبان کو یہ لگے کہ جناب انہوں نے کھانا نہیں کھایا یا ہمارا کھانا اچھا نہیں لگا یا جناب انہوں نے عیب نکالا. یہ نہ ہو، حکمت کے ساتھ. جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں پر مہمان آئے، اب کھانا کم تھا تو انہوں نے کیا کہ روٹی کے ٹکڑے کر لیے اور دسترخوان پر بچھا دیے. اب چراغ درست کرنے کے اٹھے اور بجھا دیا تاکہ اندھیرے میں جو ہے نا جو مہمان ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. ہم ویسے ہاتھ چلاتے رہیں گے تو مہمان کو لگے گا کہ میزبان کھا رہے. اب جب چراغ روشن کیا گیا تو جتنے ٹکڑے بکھیرے تھے سب جیسے تھے ویسے سیم. اب جتنے آئے تھے نا مہمان وہ سب کے سب نے یہ سوچ کر کے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو میرا بھائی پیٹ بھر کر کھانا زیادہ مل جائیں گے، اس کا پیٹ بھر جائے گا. تو ایک دوسرے نے ایثار کیا. یہ ایسی بھی مثالیں ہمارے الحمدللہ ملتی ہیں. اور ایک بازوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ کھانا ملے بھی تو اس میں بھی عیب نکالنا اور مطلب کہ برائی کرنا یہ اچھی بات نہیں، اور واقعی شخصیت بھی آدمی کی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ عیب نکالنے کی بات کر رہے ہیں حضرت، کچھ لوگ تو 2 قدم آگے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کھانا جو اس نے پیش کیا تھا وہ ساتھ میں میٹھا نہیں ہے، اللہ اللہ، سلاد نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، دہی نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگ اس طرح 2 قدم آگے ہوتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے، اس طرح ڈیمانڈ کرنی چاہیے کسی کے گھر جا کر؟ بلکہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ نے جو ڈیمانڈ والا کہا نا، بڑا انٹرسٹیڈ، بڑا مطلب دلچسپ والا واقعہ ہے. حضرت سیدنا شقیق رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا. آپ کے گھر پر آپ کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے روٹی اور نمک سے ہماری میزبانی کی. اس وقت کا دور جو غربت کا، آپ نے روٹی اور نمک، اور فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا. یعنی بہت زیادہ اہتمام کا اگر نہ کہا ہوتا تو میں اور زیادہ اہتمام کر لیتا. میرے دوست نے کہا پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کھانے میں اگر پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے کر آئے. جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا، دعا پڑھی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا. اللہ اکبر. یعنی جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیتے تو مجھے لوٹا گروی نہ رکھنا پڑتا. تو آپ نے بتایا نا 2 قدم آگے. تو بعض ہے نا ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہوتا تو اچھا رہتا. یہ بھی ڈیمانڈ ہی کا طریقہ ہے، یہ بھی ڈیمانڈ کا طریقہ ہے، سے مانگ لینا کہ بھائی یہ لیا وہ لیا. لیکن اس طرح یہ بھی ہوتا تو اچھا رہتا، دہی نہیں ہے، فلاں آئٹم نہیں ہے، نہ کہا جائے. بلکہ جمیل بھائی دعوتوں میں جاتے ہیں تو بعض ایسے بھی کہتے ہیں بے مروت، شرم نہیں ہوتی، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ سامنے والا آزمائش میں نہ آ جائے، پرابلم میں نہ آ جائے. ایک تو ایسی بھی تعداد ہے کہ بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ بغیر دعوت کے پہنچ جاتے ہیں. بعض دعوت کے ساتھ جاتے ہیں. اب جیسے یہ ہوتا اب زیادہ تر ایک سٹارٹر کا دور چل پڑا ہے. شروع میں کچھ نہ کچھ 3 4 5 آئٹم ویرائٹی ہوتی ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جمیل بھائی وہ سٹارٹر جو ہوتا ہے نا ایک لمٹ میں ہوتا ہے، بعد میں جو جیسے سالن ہے، بریانی ہے تو وہ ایک کوانٹٹی میں ہوتی ہے اور اس کو آپ کھائے کوئی مسئلہ نہیں. کتنی بھی بار آئس کریم ہے، میٹھا ہے، کچھ تلی ہوئی ڈرائی آئٹم ہے، فرائی آئٹم ہے، اس طرح کی چند آئٹمیں ہوتی ہیں. اب وہ ایک لمٹ میں ہوتی ہے. بعض مرتبہ تو تھال کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک تھال 300 400 500 1000 روپے کا ہوتا ہے. اس میں فکس ہوتا ہے، بعد کی آئٹم جتنی ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مگر وہ چیز فکس ہوتی ہے. بعض ایسے بھی جمیل بھائی دیکھیں کہ کھا لیا تھال کا جو پہلے سٹارٹر آیا، کھا لیا، اب وہ تھال کو اٹھا کر ریٹرن دے دیتے ہیں، پھر بولتے دوبارہ لاؤ. اب سٹارٹر کا دوسرا تھال. اب وہ جو بیچارہ میزبان ہے اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل. اور اسی طرح جب سٹارٹر ہے نا پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک لمٹ میں ہوتا ہے اور دوبارہ ملنا. اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے
मेजबान को कहते हैं ये भी ले लो, मीठा भी दे दो, फुल आइटम भी दे दो। अब वो शर्म के मारे बोल तो नहीं पाता, या बात तो फिर बोल देते कि भाई एक ही बार तरकीब है। हालांकि ये भी बुरा लग जाता है कि मुझे दोबारा नहीं दिया, मेरे को तीसरी बार नहीं दिया। अच्छा, बाज है ना पहचान वालों को तलाश करते हैं, देने जो खड़े होते हैं ना, तकसीम करने हैं, क्योंकि तकसीम करने वाले मालिक नहीं है, वो तो खिदमत में खड़े हुए हैं। अब उसमें क्या करते, पहचान वाले को देखते, कौन पहचान वाला है, उसको फिर बोलेंगे धीमे से, भाई वो ले लो ना, मीठा ले लो ना, तीखा ले लो ना। अब वो जाता है तरकीब से और वो लेकर आता है, वो क्योंकि शर्म के मारे करना पड़ता है। इसने भी तो खयानत की ना हजरत, खयानत की। ये जो इसने ना मालिक से इजाजत ली, ना साहिब खाना से इजाजत ली, पेट में उसके गए खाइन ये हुआ। अच्छा, ये जैसे आपने जो बताया स्टार्टर की, ये मुझे तो सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग अल्लाह अल्लाह ये थाल उठा दिया। अरे जनाब, मैं तो और एक वाकया सुना दे तो और ताज्जुब होगा, FGN चैनल के नाजरीन को भी ताज्जुब होगा। एक शख्स को बकायदा सामने से बताता था, एक शख्स ने चंद लोगों को बताया कि मैं जब खाने के लिए जाता हूँ ना, स्टार्टर से पेट भरता हूँ। अच्छा, उसकी तरकीब क्या होती है? इतना कम खाता है कि स्टार्टर खा के उड़ जाता? नहीं, इतना कम नहीं खाता, इतना ज्यादा खाता है कि स्टार्टर से पेट भरता है। उसका तरीका उसने बताया, उसका तरीका मैं आपको बताऊं, उसने खुद बताया ना। अच्छा, बताने वाले ने मुझे बताया कि उसने अपना ये तरीका बताया कि हम 4 लोग हैं, स्टार्टर में आया, खा लिया, फिर खड़े हो जाते हैं, हाथ धो लेते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरे टेबल पर बैठते हैं, अल्लाह अकबर, वहां स्टार्टर खाते हैं, थाल रवाना किया, फिर तीसरी जगह बैठते हैं। अब मैं भी सोच रहा हूं, अच्छा खुद बयान कर रहा है वो कि मैं इस तरह तरकीब बनाता हूं। थोड़ी देर सुनकर महसूस हो रहा था कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाय हाय हाय, उसकी इज्जत क्या रहेगी। लोग देखेंगे दोबारा यहाँ भी बैठा है, तीसरी बार भी बैठा है, बोलेगा कोई भी नहीं, मगर वैल्यू क्या रहेगी, और इससे तकलीफ तो होनी है ना। इस तरह के जो लोग होते हैं ना शब्बी भाई, इनको इज्जत की या आबरू की कोई पड़ी परवाह नहीं होती, सिर्फ खाने पीने से काम होता है। अल्लाह अच्छा, फिर ये भी नहीं एहसास करते कि यार ये हमारे इस अमल से, हमारे इस फेल से अगला बेचारा कितनी आजमाइश में, उसने इतनी बड़ी मेहमानी की, इतने सारे मेहमान, अगर मैं डबल टिबल खा लूंगा और पीछे वालों को नहीं मिला, जो बाद में आने वाले उनको नहीं मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा मसला जमील भाई, जिसके यहाँ शादी होती ना या खाने की दावत होती, कोई भी फंक्शन होता है, उसको सारे कामों में अगर पूछोगे ना, सबसे बड़ी टेंशन आपके नजदीक कौन सी, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, किसी के यहाँ शादी है, उसको पूछोगे ना, आपको सबसे बड़ी टेंशन बहुत सारी होती है बंदे को उस वक्त, सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है, वो बताएगा एक टेंशन मेरे लिए सबसे बड़ी है, क्या, जब खाने का टाइम स्टार्ट हो, सब अच्छे से खाना खा ले, कम ना पड़े और सब प्रॉब्लम ना हो जाए, खाना सही हो, अच्छा हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो खाने के अंदर। उसको कहते हैं निकाह के टाइम पर कोई टेंशन नहीं होती, निकाह के टाइम पर क्या टेंशन होगी, घंटे 1.5 घंटे में जो भी सिलसिला खत्म होता है उसकी भी टेंशन नहीं होती, मेहमान आए जाए उसमें भी टेंशन नहीं होती, उसको एक बड़ी टेंशन ही होती है कि खाने के टाइम पर है ना कम ना पड़ जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, वो जी जान लगा देता है। और आपने भी देखा होगा 1000 के मेहमान सामने वाला 1200 का खाना बनाता है, 200 का ज्यादा, हालांकि ये भी तय है कि 1000 को दावत दी है ना तो 100-150 तो कम आने वाले, कम आना ये भी तय है, फिर भी वो एक्स्ट्रा बना रहा होता है कि यार कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई घर पर से दावत में नहीं आया, टिफिन मांगना, किसी के यहाँ जाए, ये अलग मसला होता है। अब वो सामने वाला कौन मना करेगा, जिसके यहाँ दावत है वो मना नहीं कर सकता ना, मगर उसको एक होता है कि यार ये लिमिट में है बना हुआ, अब उसको भी टिफिन के अंदर सारा भरवाना। अच्छा, वो खुद ही भरवा रहा होता है, जो टिफिन लेकर गया होता है ना, ये भी डालो वो भी डालो, इतना डालो, 2 लोग हैं 4 लोग हैं, अब वो घर पर इतना सारा, क्योंकि यहाँ भी खाया और घर जाके भी खाना है, ये नहीं है। मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात अलग है, बात जगह टिफिन ठीक है, एक होता है कि बहुत करीबी रिश्तेदार है, कोई बीमार था नहीं आ सका, तो अलग बात है, मगर ये आदत भी वैसे अच्छी नहीं है कि सामने वाला कहीं आजमाइश में ना आ जाए। अल्लाह अकबर। FGN चैनल के नाजरीन, गुफ्तगू आप समाअत कर रहे हैं, वाकई गुफ्तगू ऐसी हो रही है कि सुनकर कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद है, अल्लाह की पनाह। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब कभी दावत में जाना हो, ये जो सारी गुफ्तगू हुई स्टार्टर के हवाले से या शुरू में जो मीठा वगैरह आता है उसके हवाले से, तो अव्वल तो देखें, जहां कई जगह पर ऐसा उर्फ होता है कि जितना मांगो उतना दिया जाता है, ठीक है, मीठा मतलब कि जितना आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा, लेकिन कई जगह का उर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार दिया जाता है, एक, तो ये उर्फ, अगर किसी जगह का उर्फ यही ऐसा कि एक बार ही वो चीजें दी जा रही हैं, और अगर हमने उर्फ से हटकर दोबारा वो चीज मांगनी, जिस तरह भी आपको तरीका बताया कि वो थाल उठा लिया, फिर दूसरा थाल मंगवा लिया, या उठकर हाथ धो लिए, फिर दूसरे टेबल पर बैठ गए,
اب اس میں تو سمجھ میں یہ آتا شبیر بھائی کہ اگر یہ چیز عرف سے ہٹ کر ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ علماء سے رہنمائی لینا چاہیے کہ اس کا یہ فعل جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. صحیح ہے. یہ اس نے یہ اس طرح کھایا, یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں جمیل بھائی محسوس یہ ہوتا ہے کھانے کی ہرس, جی جی, لالچ, مطلب میں رہ نہ جاؤں, کھا لوں, اور پھر کھا کر خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ کھا کر کے. تو یہ اللہ کرے ہرس جو نا لالچ یہ ختم ہو جائے, اور سامنے والے کا خیال رکھنے کا بندہ سوچ لینا. بلکہ میں تو مشورہ دوں, بلکہ جمیل بھائی میں تو مشورہ دوں, کہیں پر کھانے کے لیے جائیں نا, دعوت میں جائیں, یہ بھی سینس ہونا چاہیے. جیسے مثال آپ کھانا کھا رہے ہیں اور میزبان بھی کھلا رہا ہے, اب کوئی چیز نہیں آ رہی نا اندر سے, کچن سے نہیں آ رہی ہے, جیسے سالن تو آیا مگر بوٹیاں نہیں آ رہی ہیں, یا روٹی جو تھی اب وہ جتنی ہے اب نہیں آ رہی اندر سے, یا چاول ہے, یا کوئی میٹھی آئٹم تھی, یا کوئی بھی آئٹم تھی 100 اب وہ لگ رہا ہے نا کہ میزبان دیکھ رہا ہے, کھڑا بھی ہے, کھلا بھی رہا ہے, مگر اندر سے آ نہیں رہا, یا گیا بھی کٹورا اندر, تھوڑا سا آیا. اب اتنا سینس ہونا چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کہ اب اس کھانے سے مجھے ہاتھ روک دینا ہے. صحیح. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, پتا ہے کہ روٹی ختم ہو گئی, نہیں آ رہی, روٹی نہیں ہے, اب وہ گھر کی عورتیں ہاں آ رہی ہے بس 5 منٹ رک جائیں, اب وہ آٹا گوننا, پھر روٹی بنانا, اب گھر والے آزمائش میں, چاول ختم ہو گئے, پتا ہے کہ اب چاول نہیں آ رہے, اب ہاتھوں ہاتھ چاول کو رکھنا, یعنی یہ سب چیزیں گھر والے کتنی آزمائش میں آ جائیں گے. یہ سینس اللہ کرے جمیل بھائی ہماری قوم کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ یار یہ سمجھ ہمیں رکھنی چاہیے. یار دیکھیے ناظرین, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو عموماً مہمان بن جاتے ہیں, مہمان ہمارے یہاں آتے ہیں, دعوتوں میں ہم جاتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو گفتگو ہوئی, تو جو میرے اسلام بھائی اس طرح دعوتوں میں اگر کر چکے ہیں, تو میرا تو مشورہ یہ کہ علماء کرام سے اس کی رہنمائی لے لیجیے کہ ہمارا یہ فعل جائز تھا یا ناجائز تھا. اگر ناجائز کا حکم آتا ہے تو توبہ بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. صاحب خانہ سے معافی تلافی کی بھی ترکیب بنانی چاہیے. بلکہ جمیل بھائی میں تو ایک مشورہ بھی دوں گا, بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے مہمان آتے ہیں نا, ایٹیٹیوڈ بہت الگ ہوتا ہے, خاص کر کے وہ داماد والا سلسلہ جو ہوتا ہے نا, تو وہ مطلب ایسا وہ ناز نخرے. بعض تو شادیوں میں سنا ہے کہ جب بارات آتی ہے نا, آپ سب ٹینشن میں ہوتے ہیں, بس یہ کھلانا ہے وہ کھلانا. اچھا اس میں بھی میرے کو نہیں پوچھا, میرے کو 4 آئٹم نہیں ڈالی, میرے کو تھوڑا ایڈ نہیں کیا, میرے کو دوسری بار کھانے کو نہیں پوچھا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ناراض کیا, اور اتنے مطلب نخرے ہوتے ہیں کہ وہ نخروں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کہاں گیا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو نا, کل آپ کے ساتھ بھی ہوگی. جی جی, آپ کو بھی تو کل کسی نہ کسی کی دعوت کرنی پڑے گی نا. تو آپ کہتے ہیں نا فلیکسیبل رہنے دیجئے, فلیکسیبل رہیے, فلیکسیبل رہنے دیجئے, آسان رہیے, آسان رہنے دیجئے. تو یوں یہ نخرے بھی ہمارے کہتے ہیں نا قوم کے اندر اللہ کرے نہ ہو, اور اس کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق ہم پیش آئیں گے نا, یہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام, گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں, یہ جو کھانے پینے کے حوالے سے باتیں, جیسا کہ شبیر بھائی نے بتایا کہ وہ اپنی پہچان والا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو لالا کے یہ لیا نا تو لے آتے. یاد رکھیں, آپ کو اگر صاحب خانہ نے کھلانے کے لیے کھڑا کیا تو آپ امین ہیں, اور آپ کا یہ فعل کہ اس کو مطلب کہ لا کر دے دینا, یہ کہیں خیانت میں نہ آ جائے, تو آپ بھی اسی ہرگز مطلب کہ غلطی نہ کریں. اگر ایسی غلطی ہوگی تو اس سے توبہ کریں, معافی تلافی کی ترکیب بنائیں. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ علم دین سے دوری کی بنا پر. اچھا یہ جو آپ ڈیمانڈ, یہ وہ کچھ لوگ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں, پرہیزگار سمجھتے ہیں, تو وہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. یار یہ کھانا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے, اس کی بہت زیادہ ہی کچھ چھلک رہا ہوتا ہے. ہاں چھلک رہا ہوتا ہے, تقویٰ ہونا چاہیے. مگر جمیل بھائی کسی کو یہ پوچھنا کہ آپ کا کھانا حلال کا یا حرام کا ہے, کوئی آپ سے ہی پوچھ لے, ہاں آپ کی انکم کیسی ہے, پیسہ کیسا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس نے کھانا رکھا ہوا ہے, کھا لیجئے. پوچھنے کی جائز کھانا ہے نا, حلال کھانا ہے نا, کھا لیجئے. آپ کے لیے تو وہ حلال ہی ہے, اور آپ کا یہ پوچھنا اس کو آزمائش میں ڈال دے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ صراحتاً کسی کا اپنے کو پتا ہے کہ اس کا کاروبار ہی یہ ہے, ایک تو انڈرسٹوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کی آمدنی دکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ فلاں چیز کا مطلب کہ کاروبار ہے, فلاں چیز کا دھندا ہے.
اس سے تو بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پرٹیکولر کوئی مطلب کہ سیدھا سادہ تاجر ہے, نوکری دھندا کر رہا ہے, اور تو کھوٹا پنچایت میں پڑھنا مطلب اب اس کے معاملات میں پڑھنا اس سے اچھا نہیں کہ اپنے معاملات میں پڑھے, اپنے معاملات پر غور کریں. میں کھا رہا ہوں کہ ہاں میں کیسا کھا رہا ہوں, میں صحیح کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا ہوں, رزق حلال کما رہا ہوں نہیں کما رہا ہوں, اپنے معاملات پر غور کریں. کسی کو اس طرح کے جملے بولنا یہ درست نہیں ہے, دل آزاری ہو, تقوی اپنے اوپر نافذ کرے نا, کسی اور کو اپنے تقوی کسی اوپر کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے, اپنے تقوی کے ذریعے کسی اور کو آزمائش میں نہ ڈالے. صحیح ہے صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلے کا وقت جو ہے یہ اختتام کی طرف ہے, تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مہمان بنیں گے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے میزبان کی راحت. اچھا, میزبان کو راحت بھی پہنچائی جا سکتی ہے, اس کا کچھ ہے طریقہ کہ اگر مہمان ہم کسی کے گھر پر گئے تو وہ خوش ہو جائے, اس کے بچے خوش ہو جائیں؟ بہت اچھا طریقہ جمیل بھائی ہے کہ کسی کے گھر مہمان بن کر جائے نا, کچھ نہ کچھ تحفہ لے, واہ واہ واہ, سبحان بھلے اللہ. تھوڑی ہی رقم کا ہے ہو, تھوڑی ہی رقم کا ہو, بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کر جاؤ, بچے بھی خوش ہوں گے, دوبارہ آپ کا انتظار کریں گے. کب آئیں گے وہ چچا, وہ چاکلیٹ لے کر آتے ہیں, تو یہ خوشی ہوتی ہے نا. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ اللہ نے نوازا ہے, تو آپ یہ چیزوں کا خیال کریں, اہتمام کریں. تو ناظرین اکرام, آج کی جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں پہلے اطلاع کر کے جائیں, اور جانے کا جو طریقہ ہے, آداب بیان کیے گئے, ان آداب کو ملحوظ رکھتے کسی کے گھر پر مہمان کریں. بے جا سوالات, ایسے سوالات جس سے اس کی پریشانی کا باعث ہو, اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو, اس کو احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے کا ذریعہ ہو, ایسے سوالات سے بچا جائے. کھانے پینے کی جو اشیاء آپ کو پیش کی جائے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجئے, کسی قسم کا عیب نہ لگائیے. بس یہ کہ جس کے یہاں آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہ کریں, آپ کے جانے سے اس کو راحت ہو, اور اس انداز پر کسی کے مہمان بنے کہ وہ دوبارہ آپ کا منتظر ہو, دوبارہ آپ کا منتظر, نہ کہ یوں کہ ابھی یار یہ دوبارہ نہ آئے تو اچھا. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب اس سلسلے میں ہم شریعت میں بیان کیے گئے آداب کو سیکھیں گے, اور الحمدللہ یہ چیزیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے راہ خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین, یہ ساری چیزیں الحمدللہ سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے. الحمدللہ عاشورہ کا دن, کثیر عاشقان رسول اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت الحمدللہ راہ خدا میں سفر پر ہیں, مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. آپ نے بھی اگر ابھی تک سفر نہیں کیا تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم راہ خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ امام علی مقام اور دیگر شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.